اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اسلام کیسے پھیل گیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کل میں ترکاری لے رہا تھا، یہاں سڑکوں پہ بھی جو ہے ڈبے لگاتے ہیں، ایک کارٹ بولتے ہیں، لگاتے ہیں۔ یہاں کھانے بھی ویسی بکتے ہیں، ترکاری بھی ایسی بکتی ہے، فریش ترکاری ہوتی ہے اور سستا بھی ہوتی ہے مارکیٹ سپر مارکیٹوں سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو تاجکستان رشیا کا ہے؟ اس نے کہا کہ رشیا میں نہیں ہے تاجکستان ایک الگ ملک ہے۔ تو مجھے یاد آیا نریندر مودی پریزیڈنٹ جو ہے 2 ہفتے پہلے وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملا تھا۔ دیکھو، ہم حالانکہ سروے کر رہے، ہم حالانکہ دنیا کو چھان رہے، ہم حالانکہ جو ہے دنیا کے میپ کو بھی چیک کر رہے، اس کے باوجود بھی یہ بات سامنے آ رہی کہ وہاں تاجکستان سے پورا مسلمانوں سے برابر ہے۔ اور وہ بتا رہا کہ رشیا میں تم 7 مسلم ممالک بول رہے ہیں، نہیں 15 ممالک مسلمان ہیں کنٹریز، کیونکہ وہ قریب کا ہے۔ چیکوسلواکیہ چلے جاؤ، باسنیا چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ تم۔ اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، جو آئی لینڈ ہے وہاں پہ 5000 مسلمان ہیں آئی لینڈ میں، اور لوگ مسجد ہے ماشاءاللہ مدرسہ بنانا چاہ رہے۔ وہ کوئی بھائی جو ہے 1987 میں مسلمان ہو گیا تھا، اس کا ویڈیو ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہاں ہے ہندو 1400 سال میں؟ 1400 سال میں ہم 1.5 بلین کیسا ہو گئے اس کے سامنے، جبکہ انہیں پرانا ہے بولتا۔ کہاں ہے کرسچن؟ وہ جو ہے 2000 سال میں 2 بلین ہے، تو ہم صرف 1400 سال میں جو ہے 1.5 بلین ہے۔ کہاں ہے کرسچنس پہ؟ کون مات دے دیا؟ سب سے زیادہ ابھرے کون؟ اسلام۔ 2 پرانے مذہبوں کے سامنے سب سے بڑی میجارٹی صرف چند صدیوں میں۔ اچھا، اب کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی واحد چیز ہے جو ہم کو سمجھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے بندو، اگر یہود و نصارہ بت پرست کافر میرے دین کو نہیں مانتے، اسلام کو، تو ان کو ان کی عبادت کر لینے دو۔ کھلا صاف دے دیا۔ پھر قل هو اللہ احد سے اللہ ہم کو یہ بتایا کہ میں واحد ہوں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہندو کا گاڈ بھی سن رہا ہے۔ ان کے پاس ملینز میں گارڈز ہیں، ان کے پاس تھاؤزنڈز میں گارڈز ہیں، ان کے اندر ایک گارڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر چیز گارڈیبل تو ہے۔ اب ہر چیز گارڈیبل تو سوچو، ایک آدمی 6 سال کی بچی کو ریپ کر دے رہا، کیا گارڈ ریپ کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہر چیز میں گارڈیبل تو ہے۔ ایک یہاں شیطان عورت بتائی، کرسچن ہے، اس کا باپ اس کو روزانہ جو ہے سوتا اس کے ساتھ۔ وہ ان کے کرسچن مشنری کو طرف میں چیک کرتا ہوں کبھی کبھی۔ شیطان ہے، اپنی خود کی اولاد کے ساتھ جا رہا۔ ایک کالا یہاں پر افریقن 3 سال کی بچی، وہ اسکول میں رو رہی تھی، پوچھے تو روز اس کو، وہ 3 سال کی بچی کو انہیں ریپ کرتا۔ انسان اگر سے خدا ہے تو پھر خدا اس کے اندر ہے بولے تو یہ گناہ کی بات کیسا کر سکتا خدا؟ اب انسان قتل کر دیتا، کیا خدا اندر ہے؟ انسان دھوکہ دیتا دوسروں کو، کیا خدا اندر ہے؟ یا اگر سے کار ہے، کار سے ٹکر ہو جا رہی، کیا کار کے اندر خدا ہے؟ کیا ٹرین سے ہو جا رہی، ٹرین میں خدا ہے؟ یا پلین میں؟ یہ کیسا پاگل پن ہے یار وہ۔ اچھا کرسچنوں کا لے لو انہوں نے، اچھا ہندوؤں کا ہی لے لو۔ اب سیتا 14 سال نہیں تھی، میں نے بچپن میں دیکھا، اگر ایک عورت گھر سے ایک دن نہیں آئی تو اس کو شوہر چھوڑ دیتا تھا، یا اگر اس کی بہن آئی تو بدنام کر مار مار کے بیچاری کا بنتا گرم کر دیتا۔ کبھی کبھی ایسے لفظ بھی بولتا ہوں میں جو حیدرآباد میں یوز کرتے ہیں۔ تو انسان کیوں پاگل ہے؟ اب یہ کرسچینٹی میں لے لو، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بولتے، کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو ماں کی مدد لیں گے؟ یہ دنیا بنانے کی اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد میں جو ہے انسان ماں کی مدد لے گا؟ وہ جو 9 مہینے تھی اندر جو گندی جگہ پہ، اور بے شک وہ گندی جگہ سے خود نکلے، اور پھر ان کے پاس بھی جو ہے انسانوں کو دیا ہوا وہ جو پیشاب کرنے کا ہے، اور پھر انسانوں کو دیا وہ پاخانہ کرنے کا ہے، وہ پاخانہ بھی کرے، پیشاب بھی کرے، اور کھانا بھی کھائے۔ تو مدد کس کی لی انہوں نے؟ پھر خود رزق دینے والا خود کیسے کھاتا ہے وہ سوچنا ہے۔ جیسے باورچی ہے، وہ کھاتا نہیں بولتے، اپنا بنایا، ایک مثال ہے۔ تو اگر سے ججمنٹ ڈے کے دن سب بولیں گے تم خدا تو ہو، تمہاری ماں سے تم مدد لیے، تم کہہ کہ خدا ہے بولیں گے ہر انسان ان کے سامنے ڈر کے، اگر خدا ہے تو، اور ان کے نانا بولیں گے
تو میرا تو نواسا ہے، تو میری نواسی ہے، نواسا ہے بول کے ان کی نانی بھی بولیں گی، نانی ہے نانا ہے ان کو. ارے پاگل ہو، کتنی پیاری بات دے رہا دیکھو اللہ تعالیٰ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا کے اندر. گونج رہی ہے بات، سمجھنے پہ ہے، پہنچانے پہ. اب ہم دنیا میں 20% ہے، تم چاہے تو 25% بھی بول لو. تو ہمارا کام کیا ہے؟ خالی یہ ایک ہی بات، یہود و نصارہ بت پرست کو ڈالا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ خاتم النبی ہے. یہ گارڈ سن رہا ہے یا نہیں پوچھنا ہے. 1435 سال میں ایک دن بھی نہیں رکی ہے اذان، ایک دن بھی کوئی آ کے بات کو بریک نہیں کرا. اور کوئی بھی تم خدا جو بول رہے انسانوں کو، نہ تو تمہارا گوتم بدھ کمپٹیشن کر رہا جیسس سے، نہ جیسس کمپٹیشن کر رہے ہیں رام سے، نہ جو ہے یہ گرو جو ہے گرو نانک گرو بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کسی سے کمپٹیشن نہیں کر رہا، خالی یقین کر لے رہے تم لوگ، جبکہ یہ لوگ دوبارہ تمہارے سامنے نہیں ہیں. کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. اور یہاں پیغمبر کا سلسلہ چلا پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ بھیجا بلا. اب یہ قرآن سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ گاڈ. اور عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کیا بلا، قرآن سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ گاڈ. جس دن میں تم نیچے پڑھ رہے ہیں آسمان پہ جو خدا ہے وہ سن رہا نا. اب تم یہ بول رہے کہ جو دیکھو ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم بول رہے مسلمان، تم سن رہے اور تم برداشت نہیں کر سک رہے. پھر تمہارا خدا کیوں برداشت کر رہا ہے بات؟ اگر ہے تو کہاں سے لائے یہ دیوانی خیالات؟ کسی کے پاس بھی اگر مندر میں اس کی منت پوری ہوئی، اگر انہوں نے بولا کہ میں بیمار تھا میں شفا ہو گیا، تو خدا سامنے آ کے تھوڑی شفا کرا تیرے کو، یا پھر تیرے کو جاب مل گئی تیرے کو آ کے خود دیا؟ نہیں. یہ پوری کہانی کا دار و مدار یہ اسی بات پر ہے کہ خدا نظر نہیں آتا. یہ ایک ہی بات کو ساری دنیا کے اندر منادی کے طور پہ پھیلانا ہے. اب دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کا کتنے پاورفل ہے یہ بتانا ہے دنیا کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین دیے، یہ چاروں 100% فالو کر کے بتائے. اللہ راضی ہوگا کہہ دیا. ہزاروں کے جو ہے ہمارے صحابہ ہے، اللہ راضی ہوگا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوگا. ہمارے مالاکنڈا مسجد میں حیدرآباد میں ہمارے شمس وہاں پہ جو ہے حمید الدین شرفی صاحب کئی لیکچر دیتے تھے سنڈے کے دن، میں سنتا تھا. ایسے ایسے خوبیاں ہیں صحابہ میں، ایسی سی پریکٹس کرے، ایسی سی مثالیں جو 1400 سال کے بعد میں بھی روز یاد دہانی ہوئی. ارے میرے بھائی، اگر سے انہوں نے تم کو کچھ دیا ہی نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ یا عثمان غنی یا ابو بکر صدیق، تو پھر ان کے نام کیسا گونج رہے دنیا میں؟ ہیرو کے جیسا، نیوکلیئر کی طرح پاورفل کیوں ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کے کیوں ہیں یہ انسان؟ یہ انہوں نے تم کو کیا دیا وہ دیکھنا ہے. اللہ کو دیا انہوں نے. اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو جو ثابت رہ کے عبادت کر کے جو دے دے گا زندگی، ان کے نام ہوں گے، عزت سے لیے جائیں گے. جیسے غوث اعظم میں مردے کو زندہ کر کے دکھائے. غوث اعظم محبوب سبحانی ولی اللہ ہے، جو ہمارے ولیوں میں بڑے درجے والے. پھر خواجہ غریب نواز ہے جو 9 ملین کرامت کے بعد جو ہے اسلام قبول کر لیا انڈیا میں. اس طرح عزت آئی کیسا؟ ان کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں؟ میں انڈیا سے امریکہ آ کے نام لے رہا ہوں. سوچو جمعہ کے دن چاروں خلفائے راشدین اشرا مبشرہ ہے، بے شک 10 ہے، لیکن ان میں سب سے اول درجے کے 4 کیوں ہیں؟ یعنی کوئی چھت ہے تو کوئی دیوار ہے تو کوئی علم کا دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مثالیں دی ان چاروں کی. اور کسی کو کہا کہ جو ہے میرے بعد اگر نبوت چلتی تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے نبی. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو ساری دنیا جانتی ہے، آپ نے جو ہے مسلمان کو جو ہے کنواں خرید کے دیا. اتنی بڑی خیرات آج تک سننے میں آ رہی، بولے جا رہی، یقین ہے سب کو. علی رضی اللہ عنہ جو ہے شجاعت ایسی دکھائے کہ 70 لوگ اٹھانے والا دروازہ اٹھا کے پھینک دیے اکیلے ہاتھ سے. آج بھی پڑا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو میرے پاس جو ہے آئے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون یقین کرے گا؟ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے ایک بندہ ہے وہ صادق ہے، اس کا نام میں نے صادق سچا رکھا ہے. اللہ نے کہا کیونکہ اللہ دلوں کو ٹول کرتا ہے، وہ کہا وہ سچے ہے، ان کو بولو یہ یقین کرے. تو جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اسلام کو بتا
دشمن اسلام فوراً بھاگا ابو بکر سے، لو تمہارے دوست بولے معراج میں آسمانوں میں جگہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر سے آپ بولے تو بات صحیح ہے، یقین۔ تو اس طرح سے پاورفل ہونے سے پوری دنیا کے اندر نام ہے۔ کیا تم بھی اپنا نام بنا سکتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔